کو شرف عظیم نصیب ہوا، جن کی والدہ محترمہ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہ کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں پکارا کرتے تھے۔ ذرا مقام کا تعین ہم کیا کریں گے صاحب، صرف تصور کیجئے کہ کیا ہوگا کہ جن کے والد گرامی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی آزادی کو چھوڑ کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹھا اپنے گلے میں انتہائی کس کے باندھا، کہ جن کے دل کو آزاد کردہ غلاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے چمکایا، یعنی ایمان کے نور سے سب سے پہلے چمکایا۔ یہ وہ عالی شان ہستی ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش بخت ہیں جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود نصیب ہوئی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمدہ عادات ورثے میں ملی، جو حد درجے ذہین، بہادر، دانشمند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے، لوگوں میں ہر دل عزیز تھے۔ جذبہ شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ابتدائی غزوات میں شدید خواہش کے باوجود عمر کی کمی کی وجہ سے شریک نہ ہو پاتے تو زارو قطار رویا کرتے تھے کہ میں کیوں شریک نہیں ہو پاتا، اور غزوہ خندق سے میدان جہاد میں باقاعدہ اترے۔ فتح مکہ جو اسلام کی فتح کا عالی شان موقع تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں شریک تھے، اور فتح مکہ کے بعد بیت اللہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار تھے۔ یعنی مقام اور مرتبہ تو سوچئے صاحب کہ کیا پریولیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ حضرت بلال و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جلاؤ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی ناظرین آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آزاد کردہ غلام زادے کو جو پریولیج، جو مقام اور جو رتبہ عطا کیا، رہتی دنیا تک یہ بتلایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طور سے ڈسکریمنیشن نہیں کرتے۔ یہ وہ ہستی ہے ناظرین جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری سریہ میں رومیوں کے خلاف بطور سپہ سالار یعنی سپریم کمانڈر کے طور پہ منتخب کیا، اور علالت کے باوجود اپنے دستے مبارک سے جنگ کا پرچم باندھا، اور اس سریہ میں کامیابی کے لیے بارہا اپنے دستے مبارک بلند کر کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین، دنیا کے عظیم ترین سائیکائٹرسٹ کے طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ نظر آتا ہے، کیونکہ جنگ موتا میں ایک بیٹے کے سامنے ایک باپ کو یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ سرکار علیہ السلام غور کیجئے صاحب کہ نفسیات پہ کتنا گہرا اثر رکھتے ہیں کہ منتخب ان کے بیٹے کو کیا، کیونکہ ان سے زیادہ متشدد اس وقت پھر کفار پہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ انہی کی دعاؤں کا ثمرہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ابتدا میں یہ لشکر روانہ بھی ہوا اور فتحیاب ہو کے مدینہ پاک لوٹا بھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کا شرف ورثے میں ملا تھا، جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی اسلام کے گہوارے میں پرورش پائی، اس لیے ان کی زندگی کا کوئی حصہ ناظرین کفر و شرک کی آلودگیوں سے ملوث نہ ہوا الحمدللہ۔ یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بھی ان کا بے حد اکرام بھی کرتے تھے اور ان کا خیال بھی کرتے تھے۔ اقوال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی ذخیرہ ان کے سینہ اطہر کے اندر محفوظ تھا۔ بعض مرتبہ کبار صحابہ جس چیز کا علم نہ رکھتے تھے اس میں وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ہمیشہ ان کا خیال رکھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اہم اور مثبت کردار ادا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہ صرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کی اولاد تک کا اکرام اور احترام کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسنین کریمین علیہم السلام سے زیادہ کسی سے محبت نہ تھی، یہ طے شدہ بات ہے، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جو اس محبت میں شریک و سہیم تھے۔ یعنی وہ کتنا حسین ترین منظر ہوگا صاحب کہ مقدر کا ستارہ کس اوج پر ہوگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زانو مبارک پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے ہیں اور ایک پر حضرت حسن علیہ السلام کو، یعنی دونوں کو ملا کر پھر یہ فرماتے ہیں کہ خدایا میں ان پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پر رحم فرما۔ سرکار مدینہ
مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اچھی چیز اور بیش قیمت چیز آتی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے. پھر قربان جاؤں صاحب اس مقام پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوی میں کثرت سے آیا جایا کرتے تھے. اکثر سفر میں بھی ہم رکابی کا آپ کو شرف حاصل ہوتا تھا, اس لیے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو زیادہ موقع ملتا تھا. اکثر وضو وغیرہ کے لیے پانی ڈالنے کی خدمت بھی انجام دیا کرتے تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم راز اور معتمد خاص تھے, اور ان کی حیثیت اہل بیت میں خاندان کے ایک فرد کی تھی, یعنی اتنی پریولیج آپ کو دی جاتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم سے اہم اور نازک سے نازک خانگی امور تک میں مشورے دیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیا جاتا تھا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ یہ تو ظاہر ایک معاملہ ہو, اور ایک معاملہ یہ کہ والدین کی خوشنودی بھی آپ کے پیش نظر ہوتی تھی. بہت لحاظ کرتے تھے, یعنی بڑی سے بڑی قربانی اپنے والدین کے لیے دے دیا کرتے تھے, اس سے دریغ نہ کیا کرتے تھے. آئیے صاحب